الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مجمع بڑا مبارک مجمع ہے۔ پورے عالم کے اعتبار سے ایک طرح سے یہ تبلیغ اور دعوت کے کام کا کریم جوڑ ہے۔ ملک کے ذمہ دار کام کرنے والے پرانے دعوت و تبلیغ میں وقت لگائے ہوئے، ملکوں میں پھرے ہوئے، پیدل جماعتوں میں پھرے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے، اپنے مقام پر اس محنت میں چلنے والے اس ملک کے بھی جمع ہیں، اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ 71 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے، 71 ممالک، ان 71 ممالک کے بھی ذمہ دار پہنچے، تو گویا پورے عالم کے اعتبار سے یہ مجمع دعوت و تبلیغ کے کام کا نچوڑ ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص و استقامت نصیب فرمائے، یہاں تک کہ کام کرتے کرتے اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ منزل جنت ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے ایک نسبت دی ہے، وہ نسبت ہے لوگ ہمیں تبلیغ والا کہتے ہیں۔ ہم لوگوں میں تبلیغ والوں کے نام سے معروف ہیں، لوگ ہمیں تبلیغ والا کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک بڑی نسبت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جس کریم ذات نے دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر ہمارے بارے میں یہ جاری کر دیا کہ یہ تبلیغ والے ہیں، اس کریم ذات سے یہ امید ہے کہ کل قیامت میں اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے، تمہیں تبلیغ والا کہتے تھے، جاؤ تبلیغ والوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ دنیا میں میرے بندوں کی زبانوں پر یہ تھا کہ تم تبلیغ والے ہو، اور میرے بندے تمہیں دنیا میں تبلیغ والا کہہ کے پکارتے تھے، جاؤ آج تبلیغ والوں کے ساتھ چلے جاؤ۔
تبلیغ والے کون ہیں؟ تبلیغ والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم استعملنا بسنتی، اللہم استعملنا بسنتی وجعلنا من واستعملنا بسنتی وتوفنا على ملتی واحشرنا في زمرتی۔ اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا۔ اے اللہ کل قیامت میں حضور آگے آگے ہوں، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں، اور حضور کا حوض ہماری جگہ ہو، سنت پر ہماری زندگی گزرے اور دین پر ہمیں موت آئے۔ واستعملنا بسنتی وتوفنا على ملتی وجعلنا من رفقائك من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفیقا۔ کیسے اچھے رفیق ہیں یہ ہمارے کل رفیق ہیں۔ تو بھائیوں بڑی نسبت ہے کہ لوگوں نے ہم کو تبلیغ والا پکارا ہے، 3 چلے دیے اور لوگوں کے زبانوں پر آ گئے تبلیغ والے۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل اللہ پاک قیامت پہ یہ کہتے کہ میرے بندے تمہیں تبلیغ والا پکارتے تھے، جاؤ ان تبلیغ والوں کے پاس چلے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اپنی اس نعمت کو سمجھیں، اس کی شکر گزاری۔ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کے شکر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انبیاء سے اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں کتاب دی ہے اور میں نے تم سے بات کی ہے، تم سے کلام کیا ہے، لوگوں میں سے چن کر تم سے کلام کیا ہے۔ جب یہ سب نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں تو تم کیا کرو؟ حکم من الشاکرین، شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، میرے شکر گزار بندوں میں سے۔ اور انبیاء کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء کا ذکر فرما کر ان کی تعریف کی ہے کہ وہ بڑے اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزاری نبیوں کی صفت ہے، تمام انبیاء شاکرین، شکر گزار بندے اللہ کے۔ اور اللہ پاک کو شکایت ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، اور باقی دنیا ناشکروں سے بھری ہوئی ہے، ناشکروں سے بھری ہوئی ہے دنیا، اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ یہ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت ہے شکر گزاری، اور آپ کی عبادت شکر گزاری کی عبادت ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول
آپ کے اگلے پچھلے سب اللہ نے معاف کر دیے، پھر آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے تو میں شکر گزار نہ بنوں؟ آپ کی عبادت شکر گزاری کی۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک کام میں لگایا، چلا رہا ہے۔ ہم نہیں لگے، ہمیں اللہ نے لگایا ہے۔ ہم نہیں لگے ہیں، ہمیں اللہ نے لگایا ہے۔ ہم نہیں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ چلا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو قوتیں آدمی پر کام کرتی ہیں، دو طاقتیں انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ایک طاقت فرشتے کی ہے جو اسے ڈھکیل کر خیر کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف چلنے میں اسے ڈھکیلتا ہے۔ جب کوئی خیر کی بات دل میں آئے، خیر کا ارادہ دل میں آئے، تو آدمی اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے میرے پیچھے فرشتہ لگایا ہے جو مجھے ڈھکیل کر پرائیویٹ لا رہا ہے۔ بہت رکاوٹیں آئیں، درمیان میں مرحلے آئے، رکاوٹیں آئیں، لیکن اللہ نے ایک فرشتے کو لگایا تھا جو ڈھکیلتے 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 مجھے یہاں لے آیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات دل میں آئے تو آدمی یہ سمجھے کہ یہ خود بخود دل میں نہیں آئی ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو میرے پیچھے لگایا ہے جو مجھے ڈھکیل کر ادھر لے جا رہا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر۔ اس طرح ایک شیطان کی قوت ہے، شیطان کی طاقت ہے، وہ بھی پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جب کوئی شر اور برائی کا ارادہ آئے، خیال آئے، آتے ہیں خیالات آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تین چلے ہم نے دے دیے تو نہیں آئیں گے، وہ بند ہو گیا۔ خیالات آتے ہیں، ہاں، ان خیالات پر پکڑ نہیں، ان کو گناہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، جب اس پر عمل کرے گا تو پھر پکڑ ہوگی۔ اس کو لوگ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کا خیال گناہ نہیں ہے، گناہ پر عمل گناہ ہے۔ تو کبھی کبھی خیال آتا ہے جو نہیں آنا چاہیے، وہ آتا ہے، تو آدمی سمجھ لے کہ میرے پیچھے شیطان لگا ہے، اللہ یہ منحوس کیوں میرے پیچھے، وہ مردود کیوں میرے پیچھے لگا ہے۔ اور لاہور پڑے، اللہ سے مدد مانگے۔ لاہور دعا ہے کہ آدمی بھلائی کر نہیں سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو۔ بھلائی کر نہیں سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا، اللہ کی مدد مانگے کہ اللہ اس سے میری مدد فرما، محفوظ فرما اس سے۔ تو یہ دو قوتیں آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، جو ڈھکیل کر آدمی کو خیر کی راہوں پر لے جاتی ہے۔ فرشتے کی طاقت، تو فرشتہ ڈھکیل کے لایا ہے ہمیں۔ درمیان میں فرشتے نے ڈھکیل کے یہاں پہنچایا، تو درمیان میں ذرا سی بارش ہوئی، اور اب امتحان آیا کہ اب کیا کرتے ہیں، جمتے ہیں یا پلٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، ایک چھوٹا سا امتحان، ایک چھوٹا سا امتحان آیا۔
بے شک ہم کمزور ہیں، بے شک ہم کمزور ہیں. اللہ سے امتحان نہیں مانگنا، اللہ سے عافیت مانگنا. عافیت حضور کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. تو اللہ سے عافیت مانگنا. لیکن اگر کوئی تھوڑی سی ایک امتحان آ جائے، تھوڑا سا ہلائے اللہ پاک، تو اب اللہ سے استقامت مانگنا. ماشاءاللہ ہمارا مجمع، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا مجمع اگرچہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن انتظار کرتا رہا کہ مشورے میں کیا طے ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. پلٹ کے چلے جاتے تو نہ کسی کو پتہ چلتا نہ کوئی پوچھتا. لیکن اندر سے ایک بات ہے کہ ہم مشورے کے تابع ہیں. یہ مشورے کے تابع ہونا خیر کے تابع. ہمارا مجمع ماشاءاللہ کتنا مبارک مجمع ہے. تو انتظار کرتا رہا کہ مشورے میں کیا ہوتا ہے. اور پھر جب کہا گیا کہ آپ قریب کی مسجدوں میں چلے جائیں اور یہاں جب حالات سدھر جائیں گے اور استقبال کے قابل ہو جائے گا، جگہ استقبال کے قابل ہو جائے گی، تو پھر ہمیں بلا لیں گے. تو وہ رابطہ کرتے رہے مختلف مسجدوں سے، مختلف جگہوں پر ٹھہرے رہے. اور جیسے پتہ چلا کہ اب آ سکتے ہیں تو دیکھیے آگے وہ دل یہی تھا. مجبوری کی وجہ سے کہیں اور تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، لیکن دل یہی تھا. تو کتنی خوشی کی بات ہے بھائیوں. بے شک سردی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن سب کو برداشت کیے ہوئے یہ مجمع اور خوشی سے برداشت کیے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی زندگی معرکوں میں، میدانوں میں ان کی زندگی. تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ دو راتوں کا موازنہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک وہ رات جس میں عرب کی کسی حسین شریف خاندان کی لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے اور میں اس کے ساتھ گزاروں. کیسا مزہ آ رہا ہے. وہ رات جس میں کسی عرب کی حسین اور شریف خاندان کی حسین لڑکی سے میرا نکاح ہو اور میں اس کے ساتھ گزاروں. وہ رات اس سے مجھے 1000 درجے زیادہ پسند ہے. وہ رات جو میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاروں اور ہلکی بارش ہو رہی ہو، میرے پاس سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو، اور کل صبح کو مارکے میں جانا ہے. کل صبح کو چل تو وہ رات جو گھوڑے کی پیٹھ پر سردی میں، بارش میں، اور اس سے بچاؤ کا کوئی سامان بھی نہیں. اور کل کو یہ نہیں ہے کہ رات ایسی گزر گئی، صبح آرام کر لیں گے، صبح مارکا ہے. وہ رات مجھے 1000 درجے پسند ہے، زیادہ پسند ہے اس رات سے جو عرب کی کسی حسین شریف لڑکی تھی نکاح کے بعد اس کے ساتھ گزرا. یہ ذوق تھا، ذوق کو ان دقتوں میں بھی لذت آتی تھی.
دقتوں میں بھی ایک مزہ آتا تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ملک شام میں، جب وہ ملک شام چلے گئے تھے ہجرت کر کے اور ملک شام میں رہنے لگے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اب تو بڑے مزے ہیں، لوگ آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں، کہ آپ مسجد نبوی کا مؤذن حضور کے خادم، تو اب تو اکرام ہی اکرام ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ تو حضرت بلال فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہیں کیا پتا، جب مکے کی گلیوں میں لڑکے ہمیں کھینچتے تھے اور کوڑے مارتے تھے کہ عہد مت کہو، اور ہم ان کو عہد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ایک، اور ہر عہد کے کہنے پر کوڑا پڑتا تھا، اس میں جو مزہ تھا وہ اب کا ہے۔ تو اللہ کے راستے کی تھوڑی سی مشقتیں، تھوڑی سی تکلیفیں آئی ہے، تو بے شک اللہ کی طرف سے یہ بہت کچھ دلوانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ قبول کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مجمع نچوڑ ہے تبلیغ اور دعوت کے کام۔ ہم کیوں اس محنت پہ لگے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے اندر کیا چاہتے ہیں؟ پوری امت پہ کیا چاہتے ہیں؟ پوری امت پہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہمارے عزیز مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کو ہدایات دینے کے لیے آئے ہیں۔ عام طور پر پہلے کوئی ہدایات تفصیلی دیتے تھے اور اس کے بعد آخر میں حضرت سے فرما کر دعا کرتے تھے اور مسافہ فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ معمول کے مطابق رسول اللہ ہدایات دینے والا چپ ہو گیا، تو حضرت نے بیٹھتے ہی پوچھا کہ بھائیو، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے، لیکن کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ تو ادب کی وجہ سے کوئی بولا نہیں، سب خاموش رہے۔ تو پھر حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی ہم اللہ کی راہ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ عادت پڑ گئی ہے کسی کام کو بغیر نیت کے کرنا، یہ ایک بیماری ہے۔ سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے سوچا نیت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وجہ عمل تلاش کرو، وجہ عمل تلاش کرو، چار لفظ، لیکن عجیب بات ہے، چار لفظ یاد کر لیجیے، وجہ عمل تلاش کرو، کہ میں کام کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اس کی کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ بنی ہے اس کام کے کرنے کی، اسے تلاش کرو اندر اپنے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک بیماری ہے بغیر نیت کے کام کرنا، تو یہ نیت کی نہیں، کام کرنا شروع کر دیا، نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ نماز کی نیت پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ روزے کی نیت پہلے ہے، روزے بعد میں ہے۔ روزے کی نیت پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے۔ عمل کی نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اللہ کی راہ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی دوسروں کی اصلاح کی نیت کرتا ہے، ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن کی نیت کر رہے ہیں ان کی اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کب ہوگی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ارادے میں ہے۔ ہاں ہمارے بارے میں وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا
لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ کی جدوجہد کریں گے ہم ان کو ضرور راستہ دکھائیں گے۔ تو جو محنت کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے ہدایت کا، اور جن میں کر رہا ہے ان میں سے کسے ملے گی، کب ملے گی، اس کا کوئی وعدہ نہیں۔ تو ہم نیت ان کی کرتے ہیں جن کا وعدہ نہیں، اور اپنے لیے وعدہ تھا ہم نے نیت کی، جس کا تو حضرت نے فرمایا جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں۔ تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے۔ تو بھائیوں، ہم اللہ کی راہ میں جو مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر عمل گشتیں کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، سیروزے میں جاتے ہیں، پیدل جماعتوں میں جاتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، تو ہر جگہ ہمیں اپنی اصلاح کی نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک اس محنت کے ذریعے ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے۔ ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں۔ ہاں، کام ایسا ہے کہ جب یہ محنت ہوگی تو جو اس محنت میں چلیں گے اللہ ان کی تربیت فرمائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم نہیں اصلاح کر رہے، ہم تو ان کو ایک محنت پر اٹھا رہے ہیں۔ جب وہ اس محنت پہ چلیں گے تو وہ محنت ان کی اصلاح کرے گی۔ جیسے کپڑا، اسے دھونا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کپڑا دھو رہا ہوں، بھائی آپ کہاں دھو رہے ہو؟ تو صابن ہے، پانی ہے، دونوں ہوتے ہیں تو یہ دھلتا ہے۔ صابن ہو پانی ہے، صابن نہ ہو پانی نہ ہو، کپڑا پاک کر کے دکھاؤ، پانی بھی نہیں ہے، صابن بھی نہیں ہے، کپڑا پاک کر کے دکھاؤ، ہو جائے گا پاک؟ نہیں، وہ تو صابن چاہیے، پانی چاہیے، اس سے وہ سب صاف پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور آدمی کو خیال ہوتا ہے میں صاف کر رہا ہوں، پاک کر رہا ہوں۔ تو ہم ایک محنت کر رہے ہیں، اس محنت پر ہم لوگ امت کو لانا چاہتے ہیں، وہ محنت اصلاح کرے گی۔ ہم نہیں اصلاح کرتے، وہ محنت اصلاح کرے گی۔ اسی کو کہتے ہیں تربیت۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ جو کچھ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ یہ تربیت کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند وہ ہماری پسند بن جائے، وہ ہماری زندگی کی صفت بن جائے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے صاف ہو جائے۔ اور اس کا اللہ نے اس دعوت کی محنت میں بڑا انتظام ہے، اس کا تربیت کا بڑا انتظام ہے دعوت کی محنت۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا منصور نعمانی صاحب، مولانا ابو الحسن علی سید ابو الحسن علی ندوی، عام طور پر ان کو مولانا علی میاں صاحب کے نام سے لوگ پکارتے تھے، اور مولانا منصور نعمانی صاحب، یہ دونوں بزرگ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے، تبلیغ میں لگے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے۔ چند علماء گنتی کے اس زمانے میں دعوت تبلیغ میں لگے تھے، تو ان چند علماء میں سے یہ حضرات پہلے تبلیغ میں آپ لگنے والے تھے۔ تو مولانا منصور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جماعت لے کر چلا اور میں نے
جو ہدایات دی جاتی ہیں، جماعتوں کو جو ہدایات دی جاتی ہیں، وہ میں نے نمبر وار لکھ رکھی ہے۔ جماعتوں کو اللہ کے راستے میں جانے کے موقع پر ہدایات دیتے ہیں نا کہ میں ابھی ان کی اطاعت کرنا، مسجد کے ماحول میں وقت گزارنا، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، خدمت میں اپنا وقت لگانا، جو ہدایات جماعتوں کو دی جاتی ہے، چونکہ وہ بالکل ابتدا کا زمانہ تھا اور ہر بات نئی لگتی تھی، نئی زبرت بھولی ہوئی لگتی تھی کہ یہ تو یاد نہیں رہی، تو میں نے ان باتوں کو لکھ لیا تھا نمبر وار، اور وہ 40 نمبر تک پہنچ گئی تھی ہدایات۔ اب جیسے کل فجر کے بعد ہدایات دی جائیں گی، تو ہدایت دینے والا تو ایک روانی میں ہدایات دیتا ہے، لیکن وہ ہر نمبر ایک عمل ہوتا ہے، ہر جملہ وہ ایک عمل ہوتا ہے، ہر جملہ نہیں ہوتا، ہر جملہ عمل ہوتا ہے۔ مولانا منظور صاحب تو بڑے علماء میں تھے، انہوں نے اسے ترتیب سے لکھ لیا تھا اور فرماتے ہیں کہ وہ ہدایات 40 نمبر تک پہنچ گئی تھی، اور میں ہمیشہ اسے اپنی جیب میں رکھتا تھا اور جب تک نکال کر دیکھتا رہتا تھا کہ ان ہدایات کی روشنی میں کام ان کی روشنی میں ہو۔ تو میں ایک مرتبہ جماعت لے کر چلا اور ہمارا رخ بنا رائے پور کی طرف، وہاں رہتے تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے حاجی صاحب کے بھی پیر تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب کی، اور حاجی عبد الوہاب صاحب کے پیر تھے مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل کی کتابیں لکھی ہیں، ان کے بھی پیر تھے۔ وہ رائے پور میں ہوتے تھے، تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہماری جماعت رائے پور پہنچی، جب رائے پور پہنچی تو جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چلا۔ جیسے ہمارے یہاں اصول ہے کہ جہاں جاؤ وہاں خواص کی ملاقاتیں کرو، علماء ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرو، متوجہ ہوں تو کچھ کارگزاری سناؤ اور دعا کی درخواست کرو۔ تو میں حضرت کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چلا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت کی مجلس تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کنارے بیٹھ گیا کہ جب مجلس ختم ہوگی تو آگے بڑھ کر سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا۔ ادب کے خلاف ہے کہ ایک مجلس چل رہی ہے اور بیچ میں گھس گئے، تو میں ایک کنارے بیٹھ گیا۔ حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی، حضرت مجھے پہچانتے تھے کیونکہ حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی۔ حضرت نے ہی ہمیں متوجہ کیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف، تو ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو جب حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ مولانا تو مولانا تھے، وہ آگے پیچھے کا سب سمجھ گئے۔ کیا مطلب کہ جب بھی حاضری ہوتی تھی تو پہلے سے اجازت لیتے تھے کہ میں فلاں تاریخ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور جواب ملنے کے بعد آتے تھے۔ اب نہ ادھر سے اجازت پوچھی، نہ ادھر سے اجازت پوچھی، نہ ادھر سے جواب گیا، اور ایک دم سے آ گئے۔ تو کوئی ایمرجنسی کی بات ہے کیا کہ نہ اطلاع نہ اجازت اور ایک دم سے آ گئے؟ کوئی ایمرجنسی کی بات ہے؟ یہ حضرت کا مطلب تھا کہ کیسے آنا ہوگا۔ تو مولانا منظور صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں،
اچھا یہ ابتدائی زمانہ تھا، تبلیغ کا ابتدائی زمانہ. لوگوں نے تبلیغی کام کے بارے میں حضرت کو بہت سی شکایات کر رکھی تھی کہ یہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، سرائے بنا لیا ہے، مسجد کو سرائے بنا لیا ہے، مسجد میں ٹھہرتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری شکایتیں لوگوں نے حضرت کو کر رکھی تھی. اور جب مولانا منظور صاحب نے عرض کیا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، تو مولانا منظور صاحب جیسا عالم، اتنا بڑا عالم جو ندوے میں حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہو، وہ جو جماعت کے ساتھ آئے ہیں، تو حضرت کو وہ سب شکایتیں یاد آ گئی جو لوگوں نے تبلیغ والوں کے بارے میں کر رکھی تھی. تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ جماعت میں نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے وہ پرچہ نکالا جیب میں سے جس میں وہ ہدایات میں نے مرتب کر رکھی، ترتیب وار لکھ رکھی تھی. میں نے وہ پرچہ نکالا، وہ پرچہ نکال کر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور ابھی میں 13 نمبر تک پہنچا تھا. ابھی کتنے باقی ہیں جی؟ ابھی 27 باقی ہیں. میں 13 نمبر تک پہنچا تھا کہ میرے کانوں میں حضرت کی آواز آئی، مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے. 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے. میں چپ ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کرنے کو انہیں بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ ان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، یہ ہدایت دی جاتی ہے. اگر یہ واقعی ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ ان کو کرنے کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں. مجلس ختم ہو گئی. بہت سے میرے جاننے والے تھے مجلس میں، تو میں ان سے ملنے لگا. اس میں اکثر علماء تھے جو حضرت کے ہاں حاضری دیا کرتے تھے اور ہمارے واقفکار تھے. تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو وہ کہنے لگے، ہر ایک یہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کی نگاہ تو پرچے پر تھی اور آپ پرچہ دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور ہم حضرت کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ ہر نمبر پر حضرت کا رنگ بدلتا تھا. اور جب آپ 13 میں پہنچے تو حضرت نے آپ کو روکا ہے کہ مولوی صاحب بس ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں، یہ تو ہدایات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اگر یہ واقعی ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، دعوت کے اعمال تربیت کے اعمال ہیں. دعوت کے اعمال تربیت کے اعمال ہیں. اس سے اندر سے ایک تربیت ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انس، لگاؤ، انہیں زندگی میں لانا، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے اسے زندگی سے نکالنا. یہ اندر سے رنگ بدلتا ہے.
اندر سے ایک رنگ بدلتا ہے. دعوت کیا ہوا، تربیت کیا ہوا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 اعمال میں بڑی تربیت ہے. 4 اعمال کو بڑی تربیت کیا ہوا ہے. پہلا عمل عمومی گشت. پہلا عمل عمومی گشت. اس میں بڑی تربیت ہے، بڑی تربیت. اللہ پاک اس بندے کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرتا ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے، اور ان برائیوں سے اللہ پاک اس بندے کو صاف کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے عمومی. دوسری چیز ہے عمومی تعلیم میں بیٹھنا. حاجت سمجھ کر، ضرورت سمجھ کر تعلیم میں بیٹھنا. اسی بات کو بار بار سنتے رہیں گے، اس کا ایک اثر ہے. شیطان اس سے محروم کرنے کے لیے جیسے ہی حدیث پڑھنا شروع کرتا ہے پڑھنے والا، شیطان کان پہ کہتا ہے یہ تو میں نے سنی ہے، یہ تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں، یہ تو مجھے یاد بھی ہے، اور یہ تو میں نے بہت بیان بھی کی ہے. تب اس کے کان اس سے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ نور جو اس حدیث کا ہر لفظ میں نور ہے، وہ نور کانوں سے دل میں آتا، اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم اس کا مقصد جس عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ عمل ہماری زندگی میں آ جائے. ہم سن رہے ہیں کہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، تو جس عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ عمل زندگی میں آ جائے. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے کہ اس عمل پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے ساتھ ان کے ملنے کی امید میں عمل کریں، اس کے استحضار کے ساتھ کہ اس پر یہ وعدہ ہے اور یہ اس عمل پر یہ وعدہ ہے اور اس کے ملنے کا یقین ہو. عمل کی کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے مثال جو لوگ ملازمتوں پر جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ہفتے میں تنخواہ ملتی ہے، کئی مہینے میں تنخواہ ملتی ہے، تو روزانہ کام پر جاتے ہیں اس میں، اور تنخواہ والے دن جو کام پر جاتے ہیں اس میں، دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. ارے کچھ تو بولیے. میں نے کبھی ملازمت نہیں کی، مجھے نہیں پتا، لیکن سنا ہے کہ تنخواہ والے دن، عام دنوں میں آدمی کہتا ہے ملازمت تو مصیبت ہے. مولوی صاحب ملازمت تو مصیبت ہے، وقت سے جانا، وقت سے آنا، ہر حال میں جانا، نہ گئے تو تنخواہ کٹوانا. ملازمت تو مصیبت ہے. اور ہمارے بہت سے کام کرنے والے یہ سمجھ کر کے کہ کاروبار میں زیادہ وقت ملتا ہے، ملازمت پہ پابندی ہے، اچھا ہے کہ آپ ملازمت چھوڑ کے کاروبار کریں. وہ پھر وہ اتنا بھی نہیں دے پاتے جتنا ملازمت کے زمانے میں وقت دیتے تھے. تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ہو اور اسی میں سے وقت نکال کر قربانی کے ساتھ محنت کی.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ عام دنوں میں بھی آدمی جاتا ہے ملازمت پر اور تنخواہ کے دن بھی جاتا ہے. عام دنوں میں کہتا ہے مولوی صاحب نوکری تو مصیبت ہے، ملازمت تو مصیبت ہے، اور تنخواہ والے دن کہتا ہے مولوی صاحب آج رحمت ہے، آج رحمت ہے. تو باقی دنوں میں مصیبت، زحمت، اور آج کے دن رحمت، یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ آج معلوم ہے کہ تنخواہ ملنے والی ہے، اور وہ تنخواہ کے ملنے کی امید عام دنوں میں بڈھے کی طرح چلتا ہے، جوان بھی، اور تنخواہ والے دن بڈھا بھی جوان ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس جو وعدے ہیں عمل پر، ان کے وہ عمل زندہ ہو زندگی میں، یہ پہلا درجہ. تو دوسرا درجہ اس عمل پر جو وعدہ ہے اس کا استحضار ہو. استحضار کسے کہتے ہیں؟ استحضار کہتے ہیں وہی بات کہ جو تنخواہ کا استحضار ہے کہ آج تنخواہ ملنے والی ہے، کیفیت بدل دیتا ہے، تو عمل کی کیفیت بدل جائے گی. اس کے یقین کے ساتھ کرے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے. تو دو کام ہوئے تربیت کے، دو کام. کون سے؟ عمومی گردش اور عمومی تعلیم. کوئی کرے اس میں بیٹھ عمومی تعلیم. کیا یہ اللہ رسول کی بات ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور کے روضے پر حاضری کا ادب ہے وہی حضور کی حدیث جب پڑھی جاتی ہے تو اس مجلس کا ادب ہے. روضے پر حاضری کا ادب وہی ادب ہے اس مجلس کا جس مجلس میں حضور کی حدیث پڑھی جائے. تیسری چیز عمومی بیان میں بیٹھنا. کسی کا ہو، عادت یہ ہے کہ جس کے بیان میں طبیعت چلتی ہے، مزہ آتا ہے، ایک مناسبت ہو جاتی ہے، اس کو تو آدمی بیٹھتا ہے. لیکن اس کا بیان ہے بھائی، یہ تو روح کی رضا ہے. کسی کا بھی بیان ہو، بعض مرتبہ ایک عامی آدمی سے اللہ پاک ایسی بات کہلواتا ہے جو بڑی تربیت کی ہوتی ہے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب نے ایک مرتبہ ایک قصہ سنایا. فرمانے لگے کہ میں تعلیم کرا رہا تھا. تعلیم کے دوران ایک حدیث آئی کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے. تو حاج صاحب کہنے لگے، میں یہ سوچنے لگا کہ مجمع دیہات کا ہے، میوات کے عام طور پر کاشتکار لوگ ہیں، اب یہ کیا سمجھیں گے کہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے. تو کیا سمجھا ہوگا یہ مجمع؟ حج صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا، اور جب یہ خیال آیا تو میں نے کتاب ایسے بند کر کے پوچھا کہ بھائی معرفت کسے کہتے ہیں؟ اور ایک بڑے میاں تھے، وہ نظر آتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بالکل بے پڑے آدمی ہیں، دیہاتی ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ بڑے میاں بتاؤ معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے
کہ معرفت کہتے ہیں جان پہچان، معرفت کہتے ہیں جان پہچان۔ بھائی صاحب کہتے ہیں، بھائی صاحب فرما دیتے ہیں کہ بعد میں نے لغت دیکھی تو معرفت کا لفظی معنی جان پہچان ہی نکلا، جو وہ بڑے میاں کہہ رہے تھے۔ بھائی صاحب کہتے ہیں، کہنے لگے کہ پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے کسی سے سن رکھا ہو کہ معرفت کے معنی جان پہچان کے ہیں، اور میرے پوچھنے پر بتا دیا ہو۔ تو میں نے تھوڑا اور قریدا اور میں نے پوچھا کہ بڑے میاں یہ تو بتاؤ جان پہچان کے کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگے سن، تیری اگر پٹواری سے جان پہچان ہے اور تو کوئی کام کہے گا تو وہ کر دے گا، تو تیری جان پہچان نہیں ہے تو تو کہے گا تو وہ تیرا کام نہیں کرے گا۔ تو تیری اللہ سے اگر جان پہچان ہے تو تو کہے گا تو اللہ تیرا کام کر دے گا، اور تیری جان پہچان نہیں ہے تو تیرا کام اللہ نہیں کرے گا۔ اور وہ جان پہچان پیدا ہوتی ہے ذکر سے، وہی سے معرفت کہتے ہیں۔ حاجی صاحب کہنے لگے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک عام آدمی سے بھی اللہ تربیت کرواتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمومی گشت، عمومی تعلیم، عمومی بیان، اور چوتھی بات عمومی جماعت میں جانا، عمومی جماعت میں، اپنے مسجد کی جماعت میں، عام جماعت میں۔ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ جانا چاہیے، جب جا کے جماعت میں مزہ آتا ہے۔ رائے ونڈ والوں کے ساتھ جانا چاہیے، اگر رائے ونڈ والے نہ ملے تو کم از کم ہمارے مرکز والوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جائیں تو مزہ ہے۔ یہ تو سب ہماری محلے والے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ جا کے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ عمومی جماعت میں جاؤ، بزرگوں کے ساتھ جا کے تو بزرگ بننے کا خیال ہوتا ہے۔ یہ جو قصہ سنایا میں نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بزرگوں کی ابتدا دیکھے وہ کامیاب، جو ان کی انتہا دیکھے وہ ناکام۔ ابتدا میں مجاہدے ہیں، مشقتیں ہیں، ان سب مجاہدوں اور مشقتوں کے بعد گزر کر وہ انتہا میں پہنچے ہیں جہاں لوگ ان کی اکرام، تعظیم، محبت، خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے آدمی، اب اسے کیسے سمجھاؤں میں؟ ایک آدمی گیا ایک بزرگ کے پاس مرید ہونے کے لیے، وہ خانقاہ میں جا کے بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، پورا دن گزر گیا۔ تو حضرت نے پیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب تو آپ مجھے پیر ہی بنا دیجیے۔ سیدھا آدمی تھا، اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے لیے، لیکن یہاں دیکھا کہ مرید بننے میں بڑے مجاہدے ہیں، مرید بننے میں بڑے مجاہدے ہیں، روٹی بھی پکانی پڑتی ہے، چولہا بھی دھونا پڑتا ہے، لکڑیاں بھی جنگل سے لانی پڑتی ہیں، پانی بھی کنویں سے نکالنا پڑتا ہے، اور حضرت پیر صاحب چارپائی پہ لیٹے ہیں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے، اور کوئی دیوالے بنا کے کھلا رہا ہے۔ تو حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے کے ارادے سے، لیکن اب میں نے دیکھا کہ مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب تو آپ مجھے
پیر ہی بنے. تو یہ ہوتا ہے خصوصی جماعتوں میں جاتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے میں بھی پیر بن جاؤں. عام جماعتیں وہ بھی جماعتیں اور 4 کام ایسے ہیں کہ ان 4 کاموں میں بڑے خطرات ہیں. آدمی اپنی حفاظت نہ کرے، ان کے بچنے کی فکر نہ کرے تو اس میں خطرات ہیں، بڑے خطرات ہیں. ایک مشورہ. آپ کہیں گے مشورے میں کیا خطرات ہیں؟ مشورہ خیر کی چابی بھی ہے، خیر کی راہیں بھی مشورے سے کھلتی ہیں. جیسے پرسوں بتا رہے تھے کہ مشورے سے خیریں وجود میں آتی ہیں. جب سب مل کے مجتمع ہو کر فکروں میں بیٹھتے ہیں، سب کی مشتبہ فکروں سے اللہ راستے کھولتا ہے. مشورے میں یہ بھی ہے. لیکن اگر مشورہ صحیح روپ سے نہ ہو تو بڑے خطرات بھی ہیں. ایک صاحب ایک دن مشورے میں آئے. اس دن صبح کا مشورہ تھا تو آئے مشورے میں. رات کو کچھ بیوی سے کھٹپٹ ہو گئی تھی. صبح کو بیوی نے اسٹرائک کر دی. اسٹرائک کے بارے ناشتہ چائے نہیں اور جانا تھا مشورے میں. نہ چائے ملی نہ ناشتہ ملا. اب وہ سر پہ سوار تھا کہ صبح صبح چائے پی ہے نہ ناشتہ کیا ہے. ہوٹل میں جا کے بھی نہیں کر سکتے. لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو فلاں ذمہ دار آدمی، آج کیا بات ہو گئی ہوٹل میں جا کے ناشتہ کر رہا ہے. وہاں بھی جا نہیں سکتے. تو سیدھے مشورے میں مسجد میں پہنچ گئے. اب وہ بخار چڑھا ہوا ہے، چائے کا بخار، ناشتہ چائے نہ ملنے کا بخار چڑھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس مسئلے میں کوئی رائے. دوسرے ساتھی نے اس کے خلاف رائے. بس سلنڈر پھٹ گیا. کیا ہوا؟ سلنڈر. امیر صاحب اللہ کی قسم یہ جب بھی میں رائے دیتا ہوں نا یہ میرے خلاف دیتا ہے. ہمیشہ میری رائے کے خلاف کی رائے دیتا ہے. اسے اللہ واسطے میرے سے پوچھا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی تم نے ایک رائے دی، اس نے ایک رائے دی جو تمہاری رائے کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے. لیکن وہ اندر کا گیس، اندر کا گیس ہے نا وہ پھٹ پڑا، اسے چنگاری لگی. اب انصاف آئندہ سے یہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں. مجھے بیٹھنا یہ نہیں بیٹھ، یہ نہ بیٹھے. مجھے بیٹھنا ہے تو یہ نہ بیٹھے اور یہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں. اچھا بھائی اگر وہ بھی اسی حال میں آیا ہو جس حال میں آپ آئے ہیں، اگر وہ سامنے والا بھی اسی حال میں آیا ہو، اسی حال کا کیا مطلب؟ کھٹپٹ ہو گئی ہے، ناشتہ نہیں. یہ بھی اسی حال میں آیا، وہ بھی اگر اسی حال میں آیا ہو، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوا؟ 2 سلنڈر ٹکرا گئے. 2 سلنڈر ٹکرا گئے اور مسجد کی جماعت ختم ہو گئی. تو بڑے تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے مشوروں پر. تحمل اور برداشت.
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں اللہم اغننی بالعلم وزینی بالعلم، وزینی بالعلم، مجھے تحمل دے کر زینت دے، تحمل سے مجھے زینت دے، اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا، ساتھ لے کر چلنا۔ مشورہ بہت بڑے تحمل کو چاہتا ہے، برداشت کو چاہتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے پرانے، ہمارے ساتھیوں میں، انہوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے؟ سب ساتھیوں کی رائے ایک طرف ہے اور امیر کی رائے الگ ہے، سب ساتھیوں کی رائے الگ ہے، تو کیا اس صورت میں امیر کو اختیار ہے کہ سب کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ ان میں ماننے کی استعداد ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لو کہ وہ مانیں گے کیا نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ حضرت اگر وہ نہ مانے تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ بھائی اگر وہ نہ مانے تو تم ان کی مان لو، کتنا آسان مسئلہ ہے۔ تم امیر ہو، تمہیں اختیار ہے کہ سب کی رائے کے خلاف اپنی رائے پر تم فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے ساتھی میں اس کی استعداد بھی ہے ماننے کی۔ اور انہوں نے پوچھا کہ وہ نہ مانے تو کیا کرے؟ تو کتنا آسان، حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ نہ مانے تو تم ان کی مان لو، وہ نہ مانے تو تم ان کی مان لو۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لے گئے شیخ کے یہاں، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شیخ الحدیث جن سے اللہ نے یہ فضائل کی کتابوں کا ذخیرہ ہمیں دیا ہے۔ تو حضرت جی گئے شیخ کے یہاں، تو شیخ نے شروع کا زمانہ تھا، تو شیخ نے حضرت سے پوچھا کہ مولوی انعام ہی کہتے تھے، وہ ان کے داماد بھی تھے، شاگرد بھی تھے، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب دونوں شاگرد بھی، دونوں داماد بھی۔ تو شیخ نے پوچھا مولوی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ کیونکہ آدمی جب کسی بڑی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ کسی بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد آدمی بدل جاتا ہے۔ تو تم اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے، سارے عالم کے امیر حضرت جی، تمہارے اندر کیا فرق آیا؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوا کرتی تھی، پہلے ہماری ایک رائے ہوا کرتی تھی، اب ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اب ساتھی جو کہتے ہیں ان کی رائے پر عمل کر لیتے ہیں۔ اور ہمیشہ دیکھا کہ حضرت نے کسی نے کوئی بات پوچھی، حضرت نے فیصلہ کیا بھائی کل مشورے میں رکھ لو، کسی نے کوئی بات پوچھی تو فرما دیتے بھائی کل مشورے میں رکھ لو، اور جب مشورے میں بات رکھی جاتی ہے اور ساتھی رائے دیتے ہیں تو حضرت آخر میں فرماتے ہیں کہ اچھا بھائی تمہاری سب کی یہی رائے ہے تو اللہ اس میں برکت فرمائے۔ بھائیوں، اس وقت اس کام کے ذمہ داروں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے ساتھیوں کو لے کر چلنا، ساتھیوں کو لے کر چلنے کے لیے ان سے محبت بھی ہو اور ان کی باتوں کو
برداشت کرنے کا تحمل ورنہ عام طور پر ہماری زبانوں کی تیزی سے ساتھی کرتے ہیں. زبان کی تیزی کہتے ہیں کہ تیر اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا. تیر اور تلوار سے جو زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا. اور آدمی سمجھتا ہے یہ کوئی بات ہی نہیں. کہتا بھی ہے کہ میں نے کیا کہا، میں نے تو ایک بات کہی تھی. ارے بھائی ایک بات تمہاری اور وہ اس کے دل کو چیر دی. اس وقت ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے ہر سطح پر، خصوصاً مشوروں میں، مسجد کی سطح پر مسجد وار جماعت کا مشورہ، اس سے اوپر کی سطح پر شہر کا ہفتہ واری مشورہ، اس سے اوپر کی سطح پر جو مشورے ہیں ان میں اپنے ساتھیوں، مشورہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے مشورہ رائے ملانا. مشورہ کہتے ہیں رائے ملاؤ. کیا رائے ملاؤ کو کیا مانے؟ مختلف رائےوں کو جمع کرو، مختلف رائےوں کو جمع کرو. جیسے ہماری چہرے الگ ہیں، مختلف، ہمارے خیالات مختلف، ہماری صورتیں مختلف، ہماری آوازیں مختلف، تو ہمارے رائے بھی مختلف. لیکن جب سب کی رائےوں کو ملائیں گے تو وہ شہد کی مکھی جس طرح پھولوں کا رس چوس کر ایک جگہ لا کے انہیں جمع کرتی ہے، اور پھر وہ کیا بنتا ہے؟ فیہ شفاء للناس. تو جب مشوروں میں رائےوں کو جمع کریں گے تو وہ ہمارے لیے شفا بنے گی. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر ایک مرتبہ قرآنوں کے جوڑ میں حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے ایک دن یہ کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی عبدالوہاب وہ مت کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. حاجی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ساتھیوں کو ہمیں جوڑنا نہیں آتا. مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں. ارے وہ نہیں جڑ رہے ہیں، تم جڑ جاؤ ان کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ نہیں جڑ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ. تو حاج صاحب کہنے لگے کہ بہت دن گزر گئے، میں بھول گیا اس بات کو، میں بھول گیا. پھر ایک دن میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ والی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. فرق کچھ ہے؟ سمجھے نہیں سمجھا؟ حج صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں ساتھیوں کو. مولانا عبید اللہ صاحب نے کیا اصلاح کی اس کی؟ کیا بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں. تو میرے بھائیوں مشورہ اگر صحیح ترتیب پر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ وہ افراد کے بھی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، کام کے بھی آگے بڑھنے کا. اور اس میں زبان کی نرمی، میٹھی زبان، میٹھی زبان گنے کی طرح. گنا کدھر سے میٹھا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کا گنا؟ تو گنا کدھر سے میٹھا ہے؟ ہر طرف سے میٹھا ہے، جدھر سے کھاؤ میٹھا ہے. اور کریلا
ہر طرف سے پڑھوایا ہے. زبان میٹھی ہو, کریلے کی طرح نہ ہو, کھینچی کی طرح نہ ہو, کھینچی کی طرح کہ جدھر سے چلی ادھر سے کاٹتی چلی, جدھر سے چلی ادھر سے کاٹتی چلی, کھینچی. تو زبان میں نرمی, کپڑا مارا میٹھی زبان اور ٹھنڈا دماغ. وہ لے کے بندہ کے پیچھے تھا کیسا دماغ؟ صاحب ہوتی ہے ٹھنڈا دماغ. ایک صاحب نے ایک کام کرنے والے کا تعارف کرایا, یہ ہمارے بڑے سرگرم کارکن ہیں, ہمارے بڑے سرگرم کارکن ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی سر تو گرم نہیں ہونا چاہیے, ہاں پاؤں گرم ہو, پاؤں گرم ہو, خوب کشتے کرتے ہوں, خوب گرگر جاتے ہوں, پاؤں گرم ہو یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن سر گرم نہیں ہونا چاہیے. سر گرم کی مثال ایسی ہے جیسے تیل کی کڑھائی, تو تیل کی کڑھائی اس پہ تیل پک رہا ہے, اگر چند پانی چھینٹے چند پانی کے چھینٹے مارو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ کبھی دیکھا ہے نہیں آپ نے؟ جلیبی بنانے کے لیے اس نے کڑھائی گرم کی ہے, تیل گرم کیا ہے, اگر چند چھینٹے پانی کے اس میں پڑیں گے تو چر سے اوپر منہ پہ آئیں گے, منہ پہ. اور اگر آگ کے چنگاریاں بھی برف کی سل پر پڑیں گی تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ کرنے والے آگ کی چنگاریاں اڑ رہی ہیں اور بازو میں برابر برف کی ایک سلی رکھی ہوئی ہے, اس برف کی سلی پر جتنی چنگاریاں پڑیں گی کیا ہوگا بھائی؟ سب ہو جائیں گی. آگ کی چنگاریاں بھی برف کی سلی پر بیت جاتی ہیں, اور پانی بھی تیل کی کڑھائی پر پڑ کر زخمی کر دیتا ہے. تو تین چیزیں ہیں, تین چیزیں: میٹھی زبان, ٹھنڈا دل, اور تیسری چیز دل وسیع. دل وسیع یہ ذمہ داروں کی صفات ہے. یہ ان کے ساتھ چلیں گے تو خود بھی سب کے ساتھ جڑ جائیں گے, دوسرے بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے, یا اوروں کے ساتھ جڑ جائیں گے, اور لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. اس وقت اس کام میں اس کی بہت ضرورت ہے. تو دل میں اپنے ساتھیوں کے لیے وسعت اگر نہیں ہے تو ہم کام نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابو جہل جب یہ ایمان لائے اور مدینہ آئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ خالد آ رہے ہیں، اپنی رضا و رغبت سے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کہ پرانی باتوں کو یاد رکھو اور انہیں مرحبا کہو. یہ وہی خالد تھے کہ جن کی وجہ سے احد میں مدینے کے ہر گھر میں بحران پڑا تھا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا، اور یہ خالد وجہ تھی. لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی رضا و رغبت سے آ رہے ہیں، انہیں مرحبا کہو. اور حضرت خالد سوچتے آ رہے ہیں حضرت اکرمہ کہ میں جب مدینے میں داخل ہوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیسے وقت برداشت کریں گے وہاں والے مجھے. کہ جب وہ داخل ہوئے آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں، مرحبا خالد، مرحبا مرحبا اکرمہ.
انہوں نے دین پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا. دل اتنے ان کے بڑھ گئے, حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے کو دین پر نچھاور کر دیا. ساتھی قربانیوں پر جب کھڑے ہوں گے, جب ہم ان کی حوصلہ افزائی, ہمت افزائی, کاموں کو, ساتھیوں کے کاموں کو خطردانی سے دیکھنا اور ناقدری کی کوئی بات نہ کرنا. اللہ کا شکر ہے, کام بڑھ رہا ہے, ساتھی لگ رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. کام کرنے والے سے کچھ چوک ہوتی ہے, لیکن ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ سب کو سنبھالتے ہوئے چلے. چوک ہو گئی, انہیں خود ہی احساس ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, اور ٹوک دیا تو پھر وہ کٹ جاتا ہے. وسیع وسعت ہوتی ہے ہماری. میں تین باتیں عرض کروں. میٹھی زبان, ٹھنڈا دماغ, ٹھنڈا دماغ اور دل وسیع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا وسیع تھا کہ آپ کے دل میں منافقوں کے لیے بھی گنجائش تھی. اور اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے, آپ کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے, لیکن وہ آ کے حضور سے کوئی بات نہیں کرتے, کام دے کر اس طرح سنتے جس طرح ایک مومن کی بات کو سنتے. حالانکہ حضور کو معلوم تھا کہ یہ بات کرنے والا یہ منافق ہے. اور پھر وہ منافق جا کے پیچھے منافقوں سے کہتے کہ وہ تو کان ہی کان ہے. حضور کے بارے میں کہتے کہ وہ تو کان ہی کان ہے. کیا مطلب, جو بولو سنتے. حالانکہ وہ حضور کے دل کی وسعت کہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ منافق ہے. تو بھائی ہمیں تو اپنے ساتھیوں کے لیے ہمارے پاس وہ سب اللہ قبول فرمائے. لگے رہنا نصیب, لگے رہنا نصیب. لگے رہیں گے تو آہستہ آہستہ یہ صفات آئیں گی. شیطان بعض مرتبہ مایوس کرتا ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا, آیا نہیں, پھر کب آئے گا, چلو کوئی اور راستہ دیکھیں. اتنے زمانے سے لگے ہیں, اتنے پاپڑ پھیلے ہیں, پیدل جماعتوں میں چلے گئے, ملکوں میں گئے ہیں, تو اتنا سارا تو کیا ہے, تو ابھی تک تو صفات آئی ہیں. تو شیطان مایوس کرتا ہے کہ کب آئے گی وہ, چلو کہیں اور دیکھیں. اور بھائی کہیں اور گئے تو جو آنا ہے وہ آیا نہیں, جو ہے وہ بھی چلا گیا. ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں کہ آم جب وہ درخت میں لگتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا سائز, چھوٹا, اور رنگ ہرا, اور مزہ اور خوشبو کچھ نہیں. لیکن جب لگا رہتا ہے درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ بدلتا ہے, پھر اس میں خوشبو آتی ہے. گھر میں آم رکھا ہو, اندر گھستے ہی خوشبو آتی ہے, تو لایا آم, گھستے ہی گھر میں خوشبو آتی, تو وہ لگا رہا تو اس کا سائز بڑھا, پھر اس کا رنگ بدلا, پھر اس میں خوشبو آئی, اور پھر اللہ اپنی قدرت سے
اس میں رس بھرتے ہیں، اپنی قدرت سے اللہ اس میں رس بھرتے ہیں۔ جڑ میں رس نہیں، تنے میں رس نہیں، ڈالیوں میں رس نہیں، آم میں رس آیا، کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ کی قدرت سے۔ جیسے کوئی انجیکشن دے کر دوا بھرتا ہے تو اللہ پاک کی قدرت سے اس میں آم میں رس بھرتا ہے۔ تو لگے رہنا استقامت ہے، اور وہیں چوٹ پڑتی ہے، چوٹ بعض مرتبہ حالات کی وجہ سے چوٹ پڑتی ہے۔ حالات، دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا حالات کا گھر ہے۔ حالات سے گھبرانا نہیں، مانگنا نہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، لیکن آئے گھبرانا نہیں، اور لگے رہنا استقامت ہے۔ جب آم کا زمانہ آتا ہے تو بارشیں زوردار پڑتی ہیں، آم کے زمانے میں بارشیں پڑتی ہیں بڑی زور کی، اور وہ درخت کو ہوائیں چلتی ہیں، درخت کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، جو گر گیا وہ گیا، جو گر گیا وہ گیا، جو لگا رہا آہستہ آہستہ اس کا سائز بھی بڑھے گا، اس کا رنگ بھی بدلے گا، اس کو خوشبو بھی آئے گی، اور اس میں پھر اللہ اپنی قدرت سے رس بھی کرے گا۔ تو ہمارا حضرت جی رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب عجیب چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے تھے، دو دو جملے کہتے تھے، بڑی عجیب باتیں ہوتی تھی۔ فرماتے تھے کہ لگے رہو، کیا کیا لگے رہو، تو جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلا جائے گا، جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلا جائے گا، اور ناامید مت ہو، امید مت ہو۔ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، کیوں؟ کہ اسے اللہ کی قدرت پر یقین ہے، اور یہ یقین ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ حالات آئے، اثر پڑتا ہے، لیکن نا امید، نا امید۔ یوسف علیہ السلام کھو گئے، عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، جب یعقوب علیہ السلام کے بچے جانے لگے مصر اناج کے لیے، قید پڑ گیا، اناج صرف مصر میں ملتا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر گئے اناج کے لیے۔ جب وہ جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام بچوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں، مصر میں میرے یوسف کو تلاش کر، مصر میں میرے یوسف کو تلاش کر۔ بیٹے کہنے لگے، بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں، بڑھاپے میں ایسے خیالات آتے ہیں، کہاں کا یوسف، کہاں کا یوسف، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گیا، اور ہے تو پتہ نہیں کہاں ہے مصر میں، اسے کہاں جا کے ہم تلاش کریں، یہ بھی نہیں معلوم زندہ ہے کہ مر گیا، یہ بھی نہیں معلوم کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، میرے بیٹوں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، میرا اللہ مجھے میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا، میرا اللہ مجھے میرے یوسف سے ملنا۔ تو کہتے ہیں کہ مومن ہمیشہ امیدوار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوتا ہے۔ حالات آئے ہیں، یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، ان سے نکالنا اللہ کی قدرت ہے، قدرت ہے اللہ، اور دعاؤں کا اہتمام کہ ہر حال میں اللہ کی طرف ملتجی، اللہ کی طرف ملتجی ہونا،
یہ التجا ادھر سے التجا جاتی ہے اور ادھر سے اللہ کی رحمت کے فیصلے آتے ہیں. بندے کی التجا پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ بھائی ہم سب کو قبول کرے. لگے رہنا دوسری فرما دیتے لگے رہو, جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلے جائے. یہ استقامت, یہ استقامت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی سب کے ارادے ہیں نا.